الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اما بعد مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 116 ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ زمین میں بہک جاتے ہیں اور زمین میں بھٹک جاتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں رہنے والے لوگوں کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ان کو بتاؤ وَإِن تُطِعْ اگر آپ فالوئنگ کریں گے، اگر آپ تابعداری اختیار کریں گے اکثر من فی الارض ان لوگوں کی اکثریت کی جو زمین میں رہتے ہیں اور اللہ کے حکم عدولی کو اپنا شعار بنائے بیٹھے ہیں تو ہوگا یہ کہ یضلوک عن سبیل اللہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اگر اللہ کی مانو گے تو یقیناً سیدھے راستے پہ چلو، صرف دنیا والوں کے کہے کو مانو گے، جیسے دنیا والے چاہتے ہیں ویسے بننے کی کوشش کرو گے تو یہ دنیا والوں کی اکثریت تمہیں راہ حق سے بھٹکا دے گی اور سیدھے راستے سے بہکا دے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سیدھے راستے کو جس کو صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا ہے اس سے تمہیں منتقل کر دے گی۔ ان یتبعون الا الظن کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہے جو تمہیں راہ حق سے بھٹکا دیں گے، ان کا جرم کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن وہ سوائے اپنے خیالات کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔
ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مواد شرعی نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ اس کو فالوئنگ کریں۔ جو ان کے دماغ میں آتا ہے، جو ان کے دل میں آتا ہے، وہ اس حساب سے اپنی پیروی کو شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ بالکل جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ پرانی ہندوستانی زبان میں کہتے تھے وہ اپنے اٹکل پچو لڑاتے ہیں، جدید محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، خیالی باتیں کرتے ہیں، حقیقت سے بعید باتوں کو کرتے ہیں، اور ان کا دماغ جس بات کی نشاندہی انہیں کرے وہ اس بات پہ چمٹ جاتے ہیں، دلائل شریعہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس بات کی نصیحت فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کی ماننی ہوگی، اللہ کی کرنی ہوگی، اللہ سے دوستی لگانی ہوگی، اللہ کے دلائل کو ماننا ہوگا۔ دنیا میں جن کی اکثریت ہے ان کی اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو ہمیشہ راہ حق سے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ بھٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گمانات سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتے۔ دنیا میں ایک اصول ہے، اللہ نے ہر قوم میں اصول رکھا ہے، ہر جتھے میں، ہر جنس میں، ہر مخلوق میں اصول رکھا ہے۔ جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی بات کو منوانے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میری اکثریت ہے لہذا جو میں کہتا ہوں وہ مانو۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ جو اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو وہ اکثریت والے لوگ تمہیں اللہ کے دین سے بھٹکا دیں گے۔ ان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمہیں بھٹکائیں، وہ اکثریت میں ہونے کی بنا پر بہت دفعہ غلط چیزوں کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی ان کی غلط چیزوں کو فالو کرو اور سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاطر آیت نمبر 43 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ ویسا ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا، آج بھی ویسا ہے۔ جو کائنات بننے سے ہے ویسا ہی ہے جیسے کہ آج ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نظام میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے سارے سسٹمز میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقوں میں کسی بھی قسم کی ایسی بات کو جو ٹلنے والا ہو، اپنی جگہ سے پھسل جانے والا ہو۔ اللہ کے قانون میں کوئی تحویلات نہیں ہوتی، نہ تبدیلی ہوتی ہے، نہ تحویل ہوتی ہے، نہ اللہ کا قانون بدلتا ہے، نہ اللہ کا قانون ٹلتا ہے۔ اللہ جس چیز کو ایک دفعہ پروفڈ کر دیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسٹرانگر ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پہ سخت ترین اور بلند ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس نظام کی بقا کو وہ نافذ العمل کر دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پکی دوستی لگا لیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہیں تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی کی کیا ضرورت ہے، تحویلات کی کیا ضرورت ہے، اپنے اندر ہیر پھیر کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں تو ایسا بننے کی ضرورت ہے جیسے ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، ہمیں تو ایسا ہونے کی ضرورت ہے جیسے رب کا ہم سے تقاضا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے اندر تغیر پیدا کریں، تبدل پیدا کریں، اور تغیر اور تبدل بھی ایسا جو اللہ کے قانون کے ماں سوا ہو۔ آپ دیکھیں جتنی جدت آتی رہی، اللہ کے نظام کو سبوتاز کرنے کی جنگیں ہوتی رہیں، اور اللہ کے نظام کو سبوتاز کرنے کی جنگوں کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے دین کو سب سے پہلے سبوتاز کیا گیا۔ دنیا کے اندر جتنی سہولیات ہیں وہ لوگوں کے لیے فراہم ہوتی گئیں، لیکن اللہ کے دین کو مقید کیا جاتا رہا، اللہ کے دین کو گھیرا جاتا رہا، اللہ کے دین کو دنیا کے ماتحت کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک نظام ایسا اس وقت نافذ العمل ہو گیا کہ اللہ کے دین کو دنیا والوں کے ذریعے سیکھو، دین والوں کے ذریعے دین سیکھنا آپ کے لیے ناممکن بنا دیا گیا۔ اور اس بات کو مشہور کیا گیا کہ یہ دین والے دین کیا سکھائیں گے، اس کو سیکھنے کے لیے ان دنیا داروں سے دین سیکھو جن کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، اپنی مختلف قسم کے انسٹیٹیوشن سے صرف ایک ہلکی سی ڈگری لے کے جو صرف ایک ردی کا ایک کاغذ ہے، اس کے سوا ان کی کوئی اوقات نہیں، وہ ہمیں دین سکھانے چلے ہیں، اور وہ ہمیں دین سکھائیں گے کہ جی یہ جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے یہ تو سب پرانا ہو گیا، اب جیسے ہم سکھاتے ہیں ویسے آپ فالوئنگ کریں، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، اور بیچ میں ایک معلق شے کی طرح ہو جائیں گے کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے، نہ یہ ملا نہ وہ، اور ایک انسان عجیب الخلقت مخلوق بن جائے گا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے اللہ کے نبی آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وحی پہنچ جائے آپ اسے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کیجئے۔ یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو سنوایا جائے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، سنیں اور سنوائیں اور اس کو آگے منتقل کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وحی پہنچ جائے اسے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے نظام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے مقام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے مقام شرع کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کے سارے کائنات والے مل جائیں، یہ اللہ کے نظام میں تبدل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی اللہ کا دین اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ارے اللہ کے نبی ان کو بتا دو، ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھاؤ کہ آپ اس اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ بھی نہیں پا سکتے۔ ملتحدہ جائے پناہ کو کہتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو آپ کو کائنات میں پناہ دے، کوئی نہیں ہے جو آپ کو دو چھتی دے دے کہ جس کے نیچے آپ کھلے آسمان تلے آ جائیں، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو آپ کو گھر فراہم کرے، کوئی نہیں ہے کائنات میں جو آپ کو روزی فراہم کرے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ وہی اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے جو آپ کی ہر حاجتوں کو سنتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، غور کرنے والوں کے لیے نقطہ ہدایت ہے۔ فرمایا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان مومن کا دل ہے، جب اللہ چاہے ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، جب اللہ چاہے ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ہم آپ کو ایسے مناظر دکھائیں گے جنہوں نے مناظروں کی حدیں کر دی اور اپنی اپنی باتوں کو کرنے کی مہارتیں حاصل کی، مگر جب اللہ نے موقع دیا، جب اللہ نے حیثیت کو چن لیا، جب اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا تو ان کی زبان سے کلمہ حق نکلنا شروع ہو گیا۔ وہی جن کے لیے پوری زندگیاں مناظرے کرتے تھے، اختتامی وقت سے کچھ دیر پہلے فرمانے لگے کہ ہم نے جتنا کیا غلط کیا، ہم تو اللہ اس کے رسول کی شریعت کو ماننے والے اور اسی کی طرف پیروی کرنے والے ہیں اور رجوع الی اللہ کرنے والے بن گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دریچہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خیر کے دریچے ہیں۔ اسی لیے سنن نسائی کتاب الجہاد کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یوں بیان کرتے ہیں، لما امر النبی لحفر الخندق عرضت لهم الصخرہ حالت بینہم وبین الحفر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذ المعول اللہ اکبر ووضع رداءه ناحیة الخندق وقال تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم فنظر ثلث الحجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی تیاری فرما رہے تھے اور خندق کھودنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اب صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں، ایک سخت چٹان آڑے آ گئی۔ اب صحابہ کرام کوشش کر رہے ہیں یہ خندق کھد جائے مگر خندق نہیں کھد رہی، چٹان جو آڑے آ گئے، سخت پتھر جو آڑے آ گیا، کدال مارتے ہیں زمین پہ لگنے کے بجائے چٹان پہ لگتا ہے، چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، پتھر نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ چٹان رکاوٹ بن گئی اس خندق کو کھودنے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جی خندق کا گڑھے کھودنے شروع کر دیے مگر یہ چٹان رکاوٹ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر اتار کے کونے میں رکھی۔ چادر کیسے تھی؟ جیسے ہم آج کل احرام پہنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسے تھا، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، بس آپ احرام سمجھ لیں، جو آج کے دور میں آپ کا احرام ہے رسول اللہ کا یہ لباس تھا۔ اوپر کی چادر اتاری، سائیڈ میں رکھی، کدال پکڑا، اللہ اکبر، کدال مارا زمین پہ۔ اب جب چادر اتار کے نیچے رکھی اور خندق کے اوپر خود کھڑے ہو گئے کھودنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی،
اور اللہ کا ایک حکم سنایا. وہ حکم کیا تھا؟ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہو چکا ہے. پوری بات کہہ دی. اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ خندق نہیں کھودے گی تو یہ غلط ہے. خندق تو ہم کھود کے دکھائیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے وحی اتر رہی ہے اور کلمات شریعہ زبان مبارک سے خارج ہو رہے ہیں. فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے. اس کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہاری سب باتوں کو سننے والا ہے اور تمہارے ہر معاملے کو جاننے والا ہے. اب جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ، اللہ کے نبی نے زور سے کدال جب زمین میں مارا تو مارنے والا کون ہے؟ خاتم النبیین، اور وہی بھی اتر رہی ہے اور رسول اللہ خود اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. رسول اللہ کا کدال لگنا تھا کہ وہ چٹان کا 1/3 حصہ وہیں ٹوٹ کے زمین بوس ہو گیا. جو چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کدال مارنے سے اس کا 1/3 حصہ گر گیا اور اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی. اسی چٹان کے گرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عجیبہ کا ایک اور سلسلہ صحیحین کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آج سفید محل والوں کے محلات کو فتح کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. لوگوں نے کہا یہ زمین کھودنے والے، یہ پہاڑ کھودنے والے، یہ پتھر توڑنے والے کس کی بات کرتے ہیں؟ سپر پاورز کی بات کرتے ہیں. ان کی شان دیکھو، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس کوئی سامان نہیں، اسلحہ ان کے پاس نہیں. یہ کہتے ہیں سپر پاور کو للکاریں گے، یہ کہتے ہیں سپر پاور کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے. ان کی باتیں سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا وہ وقت ہوگا کہ جب قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے اور ان کے کنگن تمہارے قدموں میں لائے جائیں گے اور تم اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے ان کو اڑا دو گے. جس مال کی اتنی محبت ہے میرے صحابہ اسے پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دیں گے. اور چشم فلک نے دیکھا قیصر اور کسریٰ فتح ہوئے. اللہ نے مسلمانوں کے پاؤں وہاں تک پہنچائے. قیصر کے کنگن اتار کے لائے گئے تھے صحابہ اکرام کی خدمتوں میں. قسم اللہ کی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے نظر رغبت سے ان کنگنوں کو دیکھا ہو. ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں اور اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے ان کو اڑا کے باہر کچرے میں پھینک دوں، جبکہ وہ موٹے موٹے سونے کے بنے ہوئے کنگن تھے. وہ صحابہ کرام جو روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا کے خوش رہتے تھے وہ قیصر کے کنگنوں کو ٹھوکر مارنے کے لیے تیار تھے کہ ہمیں دنیا کی رغبت نہیں چاہیے، یہ ہم اللہ کے ہاں جا کے لے لیں. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. جو اللہ کے دین سے جڑ جاتے ہیں اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں کرتے، اللہ کے نظام میں تبدیلی نہیں کرتے، اللہ کے قانون کو ماننے والے بنتے ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اپنی بہت بڑی شان کو کھول دیتا ہے اور اللہ ان کے لیے درجات العلا کو مہیا کر دیتا ہے. اسی لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہی طریقہ ان کے رسولوں کے لیے اپنایا گیا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اللہ کے نبی بھیجا، اور آپ ہمارے اسی طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آپ کے لیے بھی یہی بات ہے، آپ سے پہلے والوں کے لیے بھی یہی بات تھی. جو ہمارے دین پہ چلے گا اس کے لیے یہ سیدھا سا راستہ ہے، جو ہمارے دین پہ نہیں چلے گا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. آج ہم دین کو بدلنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے ہم خود بدل رہے ہیں. ہمارے معاملات میں تغیر آ رہا ہے. کبھی ہم انٹرسٹ پیئنگ سسٹم کو جائز قرار دے دیتے ہیں، کہیں ہم مداربہ کے اندر جو ہے اپنی ڈیفینیشنز کو داخل کر دیتے ہیں، کہیں ہم محاقلہ کے اندر کوئی حرکتیں کر جاتے ہیں، کہیں ہم مضاربہ کے اندر اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، کہیں ہم اجارہ کے اندر اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، کبھی ہم جو ہمارے کمرشلائز بینکنگ سسٹمز ہیں ان کو اسلامک بینکنگ سسٹم سے کنورٹڈ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا سیدھا سا نظام ہے. گویا کہ جو شریعت ہمیں جس طرح فالو اپ کرنے کا حکم دیتی ہے ہم اسے فالو اپ کرنے کے بجائے اپنی تحویل، اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنی مرضی اور منمانی کو شریعت کا جز قرار دے کر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. کیونکہ شریعت نے تو ہر چیز کے فنڈامنٹل اصول بیان کر دیے، بنیادی اصول بیان کر دیے.
اس کی بنیادیں، اس کی اساس، اس کی بنیاد فراہم کر دی جس سے پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ واضح فرما دیا. اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. تم کہتے ہو اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی، اللہ ہم سے ناراض رہتا ہے، اللہ ہم سے خفا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو کسی پر ایک نقطے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تم نیکی کرو گے اللہ اس کو بڑھا دے گا. اگر اللہ کی رحمت نہیں آ رہی تو اللہ ظلم نہیں کر رہا، اللہ تو نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ دیکھو کہ تم نے کہاں نیکی میں ڈنڈی ماری ہے. یہ نیکی کا صلہ ہوتا ہے جو اللہ تمہیں دیتا ہے. تمہاری صلے رک گئے تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیکیوں میں کہیں خلل آ گیا، کہیں تمہاری نیکی رک گئی. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تو اپنے پاس سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مجتبی نسائی کے اندر موجود، فرمایا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ جب محبت پہ آتے ہیں تو ایک کھجور کے ٹکڑے کو مثل الفلوہ، جیسے ایک آدمی اپنے چوپائے کے بچے پر محنت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑا کرتا ہے کہ یہ مجھے نفع دے گا، اللہ اس طرح ایک آدھی کھجور کے ٹکڑے کو پالتا ہے اور بہت بڑا ذخیرہ کر کے تمہارے نامہ اعمال میں جمع کر لیتا ہے کہ اس کا نفع تمہیں ملنے والا ہے. اللہ تو تم سے اس قدر محبت کرتا ہے، وہ تم پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ظالم نہیں، ہماری عبادت میں خلل ہے. اللہ ظالم نہیں، ہماری نیکیوں میں خلل ہے. اللہ ظالم نہیں، ہم اللہ کے ہاں اعمال میں اتنے کوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم ناراض اللہ سے ہوتے ہیں جبکہ قصور ہمارا ہوتا ہے. ایک آدمی طبیب کے پاس جائے، میں بہت علیل ہوں، بہت بیمار ہوں، میری حالت صحیح نہیں ہے، مجھے علاج کی ضرورت ہے. طبیب کہتا ہے یہ ریکمنڈیشنز ہیں، آپ جا کے یہ میڈیسن لے لیجیے. اب آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کاغذ کا پرزے کر کے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیتا ہے کہ میں یہ دوائی نہیں کھاتا، پھر کہتا ہے کہ میں صحیح نہیں ہو رہا. بھائی آپ کو جو ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں آپ وہ کھائیے، جو پرسکرپشنز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں آپ اس کو فالو اپ کیجئے، ان دوائیوں کو لیجئے نا. آپ دوائی لینے کے لیے تیار نہیں، پر جب پھاڑ دیتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، علاج ہی نہیں کرتا. بھائی ڈاکٹر تو صحیح ہے، علاج بھی صحیح ہے، علاج لینے کی ضرورت ہے، اللہ بھی صحیح ہے، نظام بھی صحیح ہے، اس نظام کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس نظام کو فالو اپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر کبھی بھی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوگا. جیسے لڑک رہے ہیں اس سے زیادہ لڑکیں گے، اس سے زیادہ مسائل میں آئیں گے اور ہمارے پاس نجات کے راستے سارے کے سارے معدوم ہو جائیں گے. اللہ نے کبھی نجات کے دروازے بند نہیں کیے، ہم خود اپنے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. ایک آدمی اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائے، لائٹ آن ہو سکتی ہے مگر آن کرنا نہ چاہے تو اللہ ان کے خود لائٹ کو آن نہیں کرے گا. یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، اندھیرے راستے میں جانا ہے یا روشن راستے میں جانا ہے. اندھیرے راستے میں جانا ہے تو فیصلہ آپ کا ہے، روشن راستے میں جانا ہے تو اللہ اس کے اندر بہت سی سہولیات فراہم کرنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے تم قدم اٹھا دو، روشنی میں فراہم کروں گا لیکن قدم تمہیں اٹھانا ہے، قدم تمہیں اٹھانا، کیونکہ اللہ عادل ہے. اگر اللہ خود آپ کا قدم اٹھا دے گا تو پھر اللہ کے عدل میں فرق آئے گا، کیونکہ اللہ کی تو ساری کی ساری مخلوق ہے. وہ کہیں گی اللہ ان کو آپ نے جنت میں داخل کر دیا، میں جہنم میں. اللہ کہتا ہے قدم تم اٹھاؤ، آگے کے معاملات میرے اوپر چھوڑ دو، تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دریچے کھل جائیں گے. اسی لیے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر روایت موجود ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، بھلا میں تم پہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں. وجعلتہ بینکم محرما، لیکن یاد رکھو جیسے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے ایسے تم پر بھی ظلم و زیادتی کو حرام قرار دے دیا ہے. ہم خود تو ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت ہی نہیں آ رہی، اللہ میری سنتا ہی نہیں، یہ ساری مشقتیں مجھ پہ ہی آئیں گی، یہ ساری بلائیں دنیاوی مجھ پہ ہی آئیں گی. انسان کی زبان سے یہ سب کچھ نکلتا ہے. ابے بھائی ظالم، تم بھی تو اپنے ظلم کو چھوڑو، تم بھی تو اللہ کی شان پہ کتنی بے ادبی کرتے ہو، تم بھی تو کتنے مخلوق کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہو. تم خود ظلم کرنا نہیں چھوڑتے اور کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت بس ہم پہ برستی رہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ ظلم میں نے تم پر بھی حرام قرار دیا ہے. نہ تم ظالم بنو، نہ میں تم پہ ظلم کروں گا.
فلا تظالموا، اللہ آرڈر کرتا ہے ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کرنے سے تمہارے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دوسروں کو معاف کرنے سے، دوسروں پہ بے رغبتی کرنے سے، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کشیدہ ہو جاتے ہیں، کھول جاتے ہیں، رحمتوں کی برساتیں ہو جاتی ہیں. اور جب ظلم کرنا ایک بندہ شروع کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی روزیوں کے دروازے بند کرتا ہے، پریشانیوں کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے کھولتا ہے. ہم سب کا المیہ یہی ہے کہ ہم سب خود اپنے آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن ہم مجرم ہمیشہ دوسرے کو سمجھتے ہیں. مجرم ہمیں نظر آ رہا ہے آئینے میں کہ کون مجرم ہے، آپ کا آئینہ گواہی دے رہا ہے مجرم کون ہے، مگر آپ اس آئینے کی سننے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی کتاب الصفات المنافقین کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطی بها فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی پر ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں اسے رزق وغیرہ کی عطا کی صورت میں اس کا بدلہ ملتا رہتا ہے، اور جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو اس کی جزا و ثواب سے مزید در مزید اس کے اندر اضافے کر دیے جاتے ہیں. اگر آج تم اللہ کے راستے میں اپنا نفقہ کرتے ہو، آج تم اللہ کے لیے اپنے خرچے کو کرتے ہو، آج تم دل سے اللہ کے لیے کوئی کام کر جاتے ہو، تو اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی بدلہ دے گا، آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین تمہیں اس کی بہترین شان فراہم کرے گا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسے دیں تو پھر ہم نے کوئی دین کا کام کیا ہے. اللہ تم سے پیسے مانگتا ہی نہیں، پیسے تو سارے اللہ کے، تمہارا کیا ہے؟ اللہ تم سے تمہیں مانگتا ہے، تمہارا مطالبہ کرتا ہے. تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. کہو اللہ یہ وقت جو آپ نے دیا ہے یہ بھی آپ کا ہے، یہ بدن جو آپ نے دیا ہے یہ بھی آپ کا ہے، یہ مال جو آپ نے دیا ہے یہ بھی آپ کا ہے، یہ کاروبار جو آپ نے دیا ہے یہ بھی آپ کا ہے. میرے اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے. پھر دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں برکتوں کی کیسی برسات میں نہلاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی جا رہا، اس کو بادلوں میں فلاں شخص کی آواز آئی کہ فلاں جگہ جا کے برسنا ہے. اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا کہ بادلوں سے بھی آوازیں آتی ہیں. اب اللہ جب چاہے تو سنوا دیتا ہے. اس آدمی نے بادل دیکھے کہ بادل چل رہے، اتنے تعاقب شروع کیا، چلتے 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 پہنچ گیا اس زمین پہ جہاں یہ بادل پہنچے اور جا کے برسنا شروع ہو گیا. اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے اس کے مالک سے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ یہ بادل پیچھے کہیں نہیں برسے، تمہاری زمین پہ ہی آ کے برسے؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. کہا کچھ نہ کچھ تو ایسا خاص الخاص کرتے ہو جبھی تو بادل یہاں برسے، کہیں اور نہ برسے. کہا کچھ بھی نہیں کرتا. کہا پھر بھی کوئی عمل؟ کہا عمل کیا ہے؟ یہ میری زمین اصل میں اللہ کی زمین ہے، میں نے شروع دن سے سمجھا ہے کہ یہ زمین میری نہیں، یہ اللہ کی ہے. جو کھیتی کرتا ہوں وہ میں نہیں اگاتا، اللہ اگاتا ہے. محنت میں کرتا ہوں، اجر اللہ دیتا ہے. تو جو اللہ کا بندہ مانگنے آتا ہے میں اسے کہتا ہوں لے جاؤ، جتنا دیتا ہوں اس سے بڑھا چڑھا کر کے اللہ مجھے نفع دے دیتا. اسی طرح ان تین لوگوں کے مسائل میں، جس میں سے ایک ہر چیز کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے، دوسرا ہر چیز اپنے آبا و اجداد کی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں نازل کرنے کے بعد سب چیزوں کو واپس کہہ لیتا ہے. اور جو اپنی ہر نسبت کو اللہ کی طرف کرتا ہے، صحیحین کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تمہاری حسنات کی بہت قدر کرتا ہے، لیکن حسنات صرف مال نہیں ہوتا. یہ ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ صرف مال دو اور جان چھڑاؤ. مال نہیں ہے، اپنا وقت بھی دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دینا ہے. یہ جو آپ مسجد میں چل کے آتے ہو یہ نیکی، یہ اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہو یہ نیکی، اپنی بیٹی اہلیہ کو لے کر آتے ہو یہ نیکی، گھر میں جا کے کوئی دین کی بات سناتے ہو کہ آج قرآن و حدیث کی یہ بات سنی ہے یہ بھی نیکی. یہ سارے کام کرنے ہیں، صرف پیسے دینے سے کام نہیں ہوگا. نفقہ تو اللہ کا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے. یہ زبان کو بھی اللہ کی توحید سے تر کرنا ہے، اس عمل کو بھی اللہ کی توحید سے تر کرنا ہے. آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اس بات کو
داخل کیا جا رہا ہے کہ آپ کو دعوت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو صرف نفقے کی ضرورت ہے، آپ مال خرچ کیجئے، اپنے گھر بیٹھیے، ہم بخشوا لیں گے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہوگا، ہر کام میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے. اسی لیے صحابہ کرام بیک وقت مبلغ تھے، بیک وقت تاجر تھے، بیک وقت امام تھے، بیک وقت ماموم تھے، بیک وقت دنیا کے سارے معاملات کو کرنے والے سپہ سالار بھی تھے، میدان جہاد میں ہتھیار کو اٹھانے والے اور نفقہ کو سنبھالنے والے وزیر بیت المال بھی تھے. الگ الگ نوعیتیں تھی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ اسٹیٹس کو تھا ہی نہیں، یہ تفریق تھی ہی نہیں، یہ بنیادی فرق تھے ہی نہیں. ان کے ہاں صرف ایک چیز تھی اور وہ تھا مسلمان. جو مسلمان ہے وہ نماز بھی پڑھے گا تو نماز بھی پڑھائے گا، بیت المال کا نگران بھی ہوگا تو اپنا حق جا کے اللہ کے راستے میں ادا بھی کرے گا. تمام صورتوں میں ادا کرنے والے تھے. اسی لیے فرمایا حتی افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو آخرت تک بڑھا دیتا ہے. لم تکن له حسنۃ یجزى بها، آپ نہیں پا سکتے کہ اس کا بدلہ کسی اور صورت میں دیا جائے گا. اللہ رب العالمین خود بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. آپ کی ہر نیکی کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے. مجھ جیسے لوگ جو انتہائی نااہل ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اما ابا نے پڑھا لکھا کے اس لیے نہیں عالم فاضل بنایا کہ بس تقریریں کرو اور اپنے گھر میں جا کے سو جاؤ. اما ابا نے اس لیے عالم فاضل کیا تاکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنایا جائے. یہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، موجود ہیں، ان کی ڈبل ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنے اما ابا کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، اپنے آباء و اجداد کو بھی لے کے جانا ہے. تبھی تو ان کے لیے کہا گیا کہ یہ کئی لوگوں کی ایسی مغفرت کا سبب بنیں گے کہ انشاءاللہ انہیں جہنم کا کوئلہ بنتے ہوئے نکالیں گے اور انہیں جنت کے شہزادوں میں تبدیل کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان پر امت کی بھی ذمہ داری. جتنی بڑی مسجد کا امام بنا، جتنا بڑا اہل ممبر پہ براجمان ہوا، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو جنت میں لے جانے کا نگران اور ضامن وہ شخص ہے جو ان کا امام بنا. اب اس کو چاہیے بہت زیادہ محنت کرے، بہت زیادہ عمل کرے، بہت زیادہ کوشش کرے کہ مجھے تو اللہ کے ہاں ان سب کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کا ضامن بنا دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس بات کا مقتضا ہے وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا رب، آپ کا رب یعنی اللہ بستیوں کو ناحق کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا. اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوں، اللہ کبھی ہلاک نہیں کرتا. یہاں اللہ نے نقطہ بتا دیا، نقطہ کہ تمہارے اوپر بربادی جب آتی ہے جب تم نیکی چھوڑ دو اور اصلاح کرنا چھوڑ دو. تم اصلاح کرنا بند کرو، نیکی کرنا بند کرو، تباہی مقدر بن جائے گی، سب کا سب تباہ ہو جائے گا. دنیا کی جتنی طاقت لگاؤ گے کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اپنی حسنات کو بڑھائیں، اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، اپنے آپ کو عملاً نیکیوں میں داخل کریں تاکہ رہنمائی الہی حاصل ہو. جب تک ہم عملاً نیکیوں میں خود کو داخل نہیں کریں گے اس وقت تک خیرخواہی داخل نہیں ہوگی. مال سے، جان سے، بدن سے، اپنے آپ سے، اپنے وقت سے، دام در میں سخنے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ دین کے کام کو کریے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے ایک باعث برکت سعادت ہو جائے جو آپ کو انشاءاللہ الرحمن جنت میں لے جانے کا سبب بنے. بہت کوشش کی بات ہے، بہت کوشش کرنے کی بات ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں رضا ہو جائے. آپ تجار ہیں، تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کام کرتے کرتے عبادت سے آئے ہیں اور عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد دوبارہ کام پہ جانا ہے. رزق فی سبیل اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں اور وابتغوا من فضل اللہ کے لیے جانا چاہتے ہیں. جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے رزق کو تلاش کریں گے اللہ اس رزق میں برکت دے دے گا، مشکلوں کو حل کر دے گا، قرضوں کو اتار دے گا انشاءاللہ، تکلیفوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کا کام کرتے کرتے اللہ کا کام کرنے آئے ہیں اور اللہ کا کام کرتے کرتے اللہ کا کام کرنے چلے ہیں تو اللہ رب العالمین رزق کی فراوانیوں کو کھول دے گا. اور جب اللہ کا کام کرتے کرتے اللہ کے کام کا انکار ہوگا تو پھر
نتیجہ کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ نے اور میں نے خود کر لینا ہے. لہذا غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، اپنے اندر ایک اسلامی تبدیلی پیدا کیجئے، اللہ کے دین سے قربتوں کے اندر داخل ہوئیے تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ان بڑی بڑی آزمائشوں کا خیر اور عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر محتاج کی محتاجگی سے خصوصی حفاظت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.